الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 11 ہے فعل والے حصے کا۔ اس سے پہلے ہم آخر میں فعل امر اور فعل نہی 2 لیسن میں کور کر چکے ہیں، اور آج کا لیسن بھی اسی سے وابستہ ہے، ٹاپک وہی چل رہا ہے۔ یعنی جو چیز آج ہم پڑھیں گے یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس کو ہم نے کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی پڑھ رکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے ریویژن بھی ہے، اور اصل میں یہ کمپیریزن ہے، تقابل ہے 2 قسم کے حرف کا، لا کا۔ کیونکہ لا کا استعمال ناہیہ بھی ہوتا ہے اور نافیہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے لیسن کا موضوع ہے لا الناہیہ و لا النافیہ۔ اچھا، لا ناہیہ وہی ہے جو ہم نے فعل نہیں پڑھا تھا۔ اچھا، نہیں اور نہیں یہ ہم چونکہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک لفظ نہیں، اور ایک ہے نہیں۔ میں اگر یہاں لکھوں اس کو تو یہ ہے نہیں، یہ ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہے نہیں۔ یہ نہیں کا استعمال ہمارا کم ہوتا ہے، گو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نہیں بھی، یہ والا، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ جو نہیں ہے یہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تم ایسا نہیں کرو، یا وہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو یہ نہیں جو ہے نا لفظ، یہ تو ہم واقف ہیں، اور اس کا سمپل مطلب ہے نو، یا کہہ لیں ناٹ۔ لیکن جو ہے نا نہیں، یہ ڈفرنٹ ہے اس سے، اور یہ دونوں اصل میں آپس میں جو ہم ادا کرتے ہیں نا جب لفظ، تو ہم نہیں کہتے ہیں اور نہیں کہتے ہیں، تو دونوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ سننے والے کو نہیں نہیں بھی لگ سکتا ہے اور نہیں نہیں لگ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا نا، نہیں تو سمپلی ناٹ ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کی منفی کریں، کوئی منفی جملہ ہو، جیسے ہم نے شروع میں اسم والے حصے میں بھی منفی جملے بنائے تھے، تو ہم کہتے ہیں وہ استاد نہیں ہے، وہ طالب علم نہیں ہے، اس کے پاس کتاب نہیں ہے۔ تو یہ سمپل وہی ہے، یہ جو نہیں والا ہے، پہلے والا۔ لیکن جو نہیں ہے یہ ایکچولی یہ کسی کو منع کرنا، ٹھیک ہے، منع کرنا کہ ایسا نہ کرو۔ یعنی اگر کہا جائے نا وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ہے نہیں، لیکن اگر کہا جائے ایسا نہ کرو، یہاں مت بیٹھو، باہر مت جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، یہ اس طرح کے جتنی جملے ہیں وہ نہیں میں آتے ہیں۔ یعنی یہ امر کا ایک قسم ہے کہ کسی کو حکم دیا جائے کچھ نہ کرنے کا، یا کسی کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کچھ نہ کرے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو مخاطب سے ہے کہ تم ایسا نہیں کرو، آپ ایسا مت کریں۔ دوسرا ہے غائب کے لیے کہ ہم کہیں گے ان کو چاہیے یا اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور ایک تیسرا جو ہے وہ متکلم کے لیے کہ مجھے چاہیے کہ میں ایسا نہ کروں۔ تو یہ نہیں ہو گیا 3 قسم کا۔ تو اب یہ جو ناہیہ اور نافیہ ہے نا، یہ ایکچولی یہی چیز ہے۔ تو آج کا لیسن ویسے تو بڑا مختصر ہے، بڑا سمپل ہے، لیکن یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، تو اس ٹاپک کو علیحدہ ایک لیسن بنا دیا گیا۔ تو یہ ہم کوئکلی کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے، آپ کو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی کوئی ایکسرسائز ہے تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اس درس میں ہم لا کے 2 مختلف عمل کا جائزہ لیں گے۔
اصل چیز کیا ہے؟ لا. تو لا ناہیہ کیا ہے؟ یہ لا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے. جب لا ناہیہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. فعل مضارع آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ فعل مضارع کون سا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس بھی اس میں شامل ہے. یعنی وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، یہ فعل مضارع ہے. ماضی بڑا واضح ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس ہے. تو فعل مضارع میں جب لا ناہیہ داخل ہوگا یعنی اس میں اس کا استعمال ہوگا تو اس کے اصلی اعراب، یعنی فعل مضارع کا اصلی اعراب کیا ہے؟ ضمہ، یعنی آخر میں پیش ہوتی ہے. یعنی یضربو وہ مارتا ہے، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، یذهبو وہ جاتا ہے. تو آخری والے حرف پہ ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پیش آ رہی ہے. تو اس کو کیا کرتا ہے؟ سکون میں بدل دیتا ہے، یعنی جزم لگ جاتی ہے. یہ ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. لا تضرب یعنی تضرب تھا تو مارتا ہے، اور لا تضرب تو مت مار، تو آخر والا حرف ساکن ہو گیا. تو وہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ فعل مضارع میں جب داخل ہوگا لا ناہیہ تو اس کے اصلی اعراب یعنی ضمہ کو سکون میں بدل دیتا ہے، جس کی وجہ سے عامل بھی کہلاتا ہے. اچھا، یہ لفظ عامل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں گزشتہ لیسن میں کسی میں، کہ عامل وہ حرف ہوتا ہے یا وہ لفظ ہوتا ہے جو کوئی تبدیلی لاتا ہے اعراب میں. ٹھیک ہے، جب کسی لفظ میں یا کسی جملے میں داخل ہونے سے کوئی لفظ یا حرف تبدیلی لائے اعراب میں تو اس کو عامل کہتے ہیں. یہ بھی آپ آگے اور لیسنز میں بھی آئے گا، فعل مضارع کے عوامل ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم اس اسم والے حصے میں بھی عوامل پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو لا ناہیہ ہے اسی لیے اس کو عامل بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع میں چینج لاتا ہے. چینج کیا آتی ہے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ ضمہ جو تھا وہ چینج ہو کے جزم میں بدل جاتا ہے. اب جیسے مثالیں ہیں نا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، تذہبو تم جاتے ہو، تو لا تذہب تم مت جاؤ. اب اس میں کیا چینج آئی؟ ایک تو لا ہم نے ایڈ کیا، تو تذہب اور تذہبو میں فرق کیا ہے؟ وہ با کے اوپر جو پیش تھی وہ با ساکن ہوگی لا کی وجہ سے، تو یہ لا عامل بن گیا. یعنی اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا ہے. تو یہ لا ناہیہ کی پہلی مثال ہے کہ تم مت جاؤ. دوسرا کیا ہے؟ تجلسو تو بیٹھتا ہے، لا تجلس تو مت بیٹھ. تفعلو تو کرتا ہے، لا تفعل تو مت کر. تو یہ تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے کہ لا لگنے سے کیا ہوا ہے کہ اس میں نہیں پیدا ہوئی ہے. نہیں بلکہ نہیں، یعنی منع کیا جا رہا ہے کسی کام کو کرنے سے. تو یہ امپیریٹیو یعنی امر کا ہی حصہ ہے. یہ سمپلی منفی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ امر والا ہے جس میں منع کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کو کرنے سے منع کرنے کے ذریعے. تو لا ناہیہ وہ ہوتا ہے جو نہیں کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کو منع کرنے کے کام آتا ہے. تو یہ ہو گیا لا ناہیہ. تو اس میں کیا پہچان ہے کہ یہ فعل مضارع کے آخری حرف کا جو اعراب ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد اوپر کی مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ لا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے. یہ بات ہم ابھی کر چکے ہیں. اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے لا النافیہ، وہ کیا ہے؟ یہ لا جو لا نافیہ ہے یہ کیا کرتا ہے جی؟ حکم نہیں دیتا بلکہ کسی فعل کے یا کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور نہ ہی یہ فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کرتا ہے بلکہ فعل مضارع کا اصل اعراب یعنی ضمہ قائم رہتا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہ سمپل ہے بالکل. یعنی کسی بھی جملے میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے جب لا لگایا جائے گا، فعل مضارع کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہ لا نافیہ کہلائے گا. جب کسی کام کے سے منع کرنے کی بات ہوگی تو وہ لا ناہیہ ہوگا، اور جب سمپلی جملے کو منفی بنانا ہو فعل مضارع کو تو وہ جب لا لگائیں گے تو اس کو لا نافیہ کہیں گے. یعنی نافیہ سے کیا مراد ہے؟ نفی کرنا، ایسا لا جو نفی کر دے. اور لا ناہیہ کیا ہے؟ جو منع کرنے کے لیے استعمال ہو. تو یہ دونوں میں فرق ہے سمپلی. اور پہچان کیسے؟ کیونکہ ہے تو لام اور الف لا،
تو پہچان کیسے ہوگی؟ وہ فعل مضارع کا اعراب ہمیں بتائے گا کہ جی یہ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے یا لا نافیہ استعمال ہوا. اگر تو اعراب چینج ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ لا ناہیہ ہے, اور اگر اعراب چینج نہیں ہو رہا تو پھر سمجھ جائیں کہ لا نافیہ ہے. تو اب اس کی مثالیں دیکھ لیں, جس طرح اوپر ہم نے دیکھا تھا اسی طرح اب 3 مثالیں اس کی بھی دی گئی ہیں. پہلی کیا ہے؟ تقراؤ, تو پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. کرا یقراؤ تقراؤ, تو پڑھتا ہے. لا تقراؤ, تو نہیں پڑھتا ہے. اب اس پہ غور کریں کہ لا تو ساتھ لگ گیا, لیکن تقراؤ ویسے کا ویسے رہا, جیسے یہاں تھا تقراؤ ویسے ہی یہاں رہا ہے. لا تقراؤ, کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں, ٹھیک ہے. تو کیا بنا؟ تو نہیں پڑھتا ہے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو تو نہ پڑھ, منع کرنا ہو, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ لا تقرا, یعنی آخر میں جو حمزہ ہے وہ ساکن ہو جائے گا, وہ دمہ کی بجائے سکون کی علامت لگ جائے گی, تو بن جائے گا لا تقرا, تو نہ پڑھ. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے, تفہمو, تو سمجھتا ہے. تو لا تفہمو, تو نہیں سمجھتا ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ تو مت سمجھ, تو ہم کہیں گے لا تفہم, میم ساکن کر دیں گے. اسی طرح تیسری مثال دیکھیے, تسجدو, سجدہ یسجدو تسجدو, تو سجدہ کرتا ہے. تو لا تسجدو, تو سجدہ نہیں کرتا ہے. اور اگر کسی کو منع کرنا ہو کہ تو سجدہ نہ کر, تو ہم کیا کہیں گے؟ لا تسجد, دال کو ساکن کر دیں گے تو لا تسجد بن گیا. اب دونوں کو کمپیئر آپ کر کے خود سمجھ لیں کہ فرق کیا ہے. اسی طرح اگر آپ نے خود جملہ بنانا ہوگا تو پھر بھی اگر نفی والا ہے تو لا لگائیں گے فعل مضارع کے ساتھ, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے فعل مضارع میں. لیکن اگر امر بنانا ہو یعنی نہیں والا, منع کرنے والا, تو پھر کیا؟ لا تو لگائیں گے لیکن آگے فعل مضارع کا اعراب چینج ہو جائے گا, آخری حرف کی حرکت ساکن ہو جائے گی. تو یہ سمپلی دونوں میں یہ فرق ہے. مندرجہ ذیل مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لا کسی فعل کے یا کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے, اور یہ عامل بھی نہیں ہے. تو جو فعل مضارع کے ساتھ ہم نے اوپر والے حصے میں لا ناہیہ پڑھا, اس کو عامل کہا تھا. عامل اس لیے کہا تھا کہ وہ فعل مضارع کو تبدیل کرتا ہے, اس کے اعراب کو تبدیل کرتا ہے. لیکن جو لا نافیہ ہے وہ چونکہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا, اس لیے یہ عامل نہیں کہلائے گا, یہ بس لا نافیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان دونوں لا کے استعمال اور مثالوں سے یہ پتا چلا کہ لا ناہیہ عامل ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے, جبکہ لا نافیہ عامل نہیں ہے اور فعل مضارع کے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے. تو بس یہی سمپلی آج کا ہمارا اتنا ہی موضوع تھا. یہ آپ کو بہت آسان لگا ہوگا کیونکہ بالکل اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں. سمپل سی بات ہے کہ لام الف لا فعل مضارع سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس کے 2 طرح کے استعمال ہیں. ایک ہے منع کرنے کے لیے اور دوسرا ہے صرف منفی معنی پیدا کرنے کے لیے. سمپلی یعنی اس کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو, جب پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کو, تو ہم پہلے لا لگا دیتے ہیں, تو اس سے کوئی تبدیلی فعل مضارع کی شکل میں نہیں آتی, تو وہ کیا ہوگا؟ منفی جملہ. اسی لیے اس کو کہیں گے لا نافیہ. لیکن اگر ہم نے فعل مضارع سے فعل نہیں بنانا ہو یعنی منع کرنے کے لیے, تو پھر ہم فعل مضارع سے پہلے لگائیں گے تو لا ہی, لیکن فعل مضارع کا اعراب بدل جائے گا, آخر میں جو دمہ ہے وہ سکون میں چینج ہو جائے گا. بس سمپلی اس کا خلاصہ یہی ہے. اب یہ جو پیج ہے ہمارا ایکسرسائز والا, اس میں ایک تو یہ ہے اوپر یہ مضمون دیا ہوا ہے, یہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. قال المدرس لا تخرج. اب آپ نے غور کس چیز پہ کرنا ہے؟ یہ ہے جو لا تخرج, یہ ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ لا ناہیہ استعمال ہوا کیونکہ تخرج ہے نا, تو جیم ساکن ہے, تو اس کا مطلب تو مت نکل یا تو مت باہر جا. من الفصلی الان, فصل کہتے ہیں کلاس کو, الان کہتے ہیں اب کو, ناؤ یعنی. تو اذهب, اب یہ کیا ہے؟ اذهب ہے فعل امر, سمپل, جاؤ. الیہ بعد الدرس, یا استاذ انا طالب جدید این اجلس. اب یہ سمپل ہے, اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو مشکل. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں, اجلس میں کہاں بیٹھوں.
اچھا آگے جو ہے یہ ہے آ اجلسو. اب اس میں آ اجلسو جو ہے نا پہلا حمزہ ہے کوشچن والا کیا, اور اجلسو میں بیٹھوں. ہونا امامک, ہونا کہتے ہیں ہیئر کو یعنی یہاں, اور امامک آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اور آگے جواب کیا ہے لا, لا تجلس. اب یہ جو ہے نا لا تجلس یہ وہی ہے جس طرح لا تخرج تھا نا, اسی طرح لا تجلس تو مت بیٹھ. اچھا یہ ہینا نہیں ہے, یہ ہونا ہے, ہا کے اوپر پیش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہونا, ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں, اور ہناک کا مطلب ہوتا ہے وہاں. یہ ہے ہونا اور یہ ہے ہناک. ہونا کا مطلب یہاں اور ہناک کا مطلب وہاں. تو ہاذا مقعد زیدن, مقعد کہتے ہیں کرسی, سیٹ. زیدن یعنی زید کی کرسی ہے, یہ زید کی کرسی ہے. وہو غائب الیوم, وہ آج غیر حاضر ہے. تو اجلس, اب یہاں اجلس دیکھیے یہ فعل امر ہے, کسی کو کہنا کہ ایسا کر. اجلس ہناکن خلف, خلف کہتے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے, لا تکتب, اب یہ بھی نہیں کا ہو گیا. تکتب یعنی لکھنے کی بات ہو رہی, لا تکتب مت لکھو. بالقلم الاحمر, احمر کہتے ہیں ریڈ کلر کو, سرخ رنگ کو. انظر, اب یہ بھی فعل امر ہے. انظر الی ہذہ المجلہ, انظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھو. الی ہذہ المجلہ کہتے ہیں رسالہ, میگزین, اس طرح کی کوئی چیز ہو نا تو اس کو کہتے ہیں مجلہ. یا استاذو ما اجملہ, ما اجملہ کا مطلب ہے کیا خوبصورت ہے, یعنی ما اجملہ یہ ویسے تو کوشچن کے ٹائپ کا لگتا ہے, لیکن یہ عربی میں ایک کہنے کا طریقہ ہے کہ کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنا تو کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت چیز ہے. تو ما اجملہ, تو یہ آ گیا لا تقرا المجلات فی الفصل یا مجید. اچھا یہ جو ہے نا لا تقرا ہونا چاہیے, یہ حمزہ کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے نا جو, یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بن جائے گا نفی والا. تو یہ لا ناہیہ ہے, لا نافیہ نہیں. تو لا تقرا منع کیا جا رہا ہے, استاد اسٹوڈنٹ کو منع کر رہا ہے کہ کلاس میں جو جریدیں ہیں, جو میگزین ہیں وہ مت پڑھو. تو لا تقرا یہ ایکچولی یہ جو ہے نا حمزہ, اس کے اوپر سکون کی علامت ہونی چاہیے, تو یہ آپ کریکٹ کر لیں. اسی طرح افتح البابا, یا استاد یہ افتح, پہلا جو ہے نا حمزہ یہ کوشچن کے لیے ہے, اور افتح میں کھولتا ہوں. تو کیا میں کھول دوں البابا دروازہ یا استاد. تو آگے کیا ہے لا تفتح البابا الان, لا تفتح مت کھولو, تو یہ نہیں والا. تو یہ پورا جو ہے نا پیراگراف, اس میں امر اور نہیں دونوں کا استعمال آیا ہے. تو یہ آپ نے احتیاط سے اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون کون سی چیز کیسے ہوگی. اچھا اس کے بعد جو آگے یہ جملے دیے ہوئے ہیں اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تم راستے میں مت بیٹھو, یہ بھی نہیں کا ہو گیا. کھڑکی کھولو اور دروازہ نہ کھولو, اب اس میں کھڑکی کھولو یہ ہو گیا امر, اور دروازہ نہ کھولو یہ ہو گیا نہیں. ٹھیک ہے, یہ امر ہو گیا اور یہ نہیں ہو گیا. اسی طرح تم کلاس میں مت ہنسو, تم سڑک پر مت کھاؤ, تم جھوٹ مت بولو, تم مجھ سے سوال نہ کرو, تم اپنے دوست کو مت مارو, یہ سب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فعل نہیں کی مثالیں ہیں. تو یہ آپ نے اس حساب سے, یعنی آپ نے جیسے ہے نا مت بیٹھو, اب کیا ہوتا ہے جلسہ وہ بیٹھا, یجلس وہ بیٹھتا ہے, تو تجلس تو بیٹھتا ہے, تو مت بیٹھو لا تجلس. تو لا تجلس جب ہو گیا تو باقی جملہ پھر آپ بنا لیں گے. تو اسی طرح آپ نے باقی جتنے جملے ہیں یہ آپ نے اسی ترتیب سے بنانا. اچھا اب یہ جو اگلا کوشچن ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل خالی جگہ میں لا نافیہ لگائیں. اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, لا نافیہ کی بات ہو رہی ہے, ناہیہ کی نہیں ہو رہی. اوپر والا یہ جو حصہ تھا اس میں لا ناہیہ کا استعمال ہے نہیں کے لیے. تو لا نافیہ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے جو ہیں ان میں خالی جگہ پر کرنی ہے. جیسے ہے نا پہلا جملہ یہ کیا ہے لیما, لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. لمازا بھی ہے پورا لفظ لمازا, لیکن اس کو مختصراً لیما بھی لکھتے ہیں. ان دونوں کا مطلب کیا ہے کیوں. ٹھیک ہے,
کیوں, وائی. تو لما لا یا اخی, یا اخی اے میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو کیوں اور یا اے میرے بھائی درمیان میں لگا ہوا ہے لا, یہ لا نافیہ ہے. تو اب اس میں آپ نے کوئی بھی فعل لگانا ہے. مثلا تم کہہ دو کہ اے میرے بھائی تم کیوں نہیں بیٹھ رہے, تو کیوں نہیں بیٹھتے کا کیا ہوگا, لا تجلسو. لما لا تجلسو یا اخی, اے میرے بھائی تم کیوں نہیں بیٹھ رہے. آپ کوئی بھی فعل لگا سکتے ہیں اس کے مطابق جو مناسب لگے آپ کو, یعنی یہ جملہ جو بامعنی بن جائے. اسی طرح اگلا کیا ہے, آلہ. اس میں کیا ہے, یہ کوشچن ہے. یہ جو ہے نا حمزہ, یہ ہے کوشچن کے لیے. تو حل بھی ہوتا ہے کوشچن کے لیے, اور یہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, اور یہ جو حمزہ لگایا جاتا ہے یہ بھی کوشچن کے لیے. تو لا الل ملعب, تو اب کیا ہے, کیا لا الل ملعب کہتے ہیں میدان کھیل کا جو, ٹھیک ہے. لعبہ یا لیبو کھیلنا, تو الملعب یہ کیا ہے, کھیل کا میدان, کھیلنے کی جگہ, اسٹیڈیم ہو سکتا ہے, ویسے میدان ہو سکتا ہے کھیل کا. تو الملعب ہونا چاہیے تھا, لیکن الہ کی وجہ سے یہ اس کو جر لگ گئی, الملعب. تو اب یہ کیا ہے, کھیل میں کے میدان کی طرف یعنی جانا. تو لا تذهبوا الى الملعب, کیا تم کھیل کے میدان کی طرف نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. تو یہ ذہبا والا فعل استعمال ہوگا. اسی طرح انا لا الکاوا, میں کاوا نہیں, کاوا کیا ہوتا ہے پینا, تو آپ اس کے لیے شربا یشرب والا فعل لگائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا. اسی طرح نحنو لا کرۃ القدم, کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو, تو نحنو ہوتا ہے ہم, تو لا ہم یعنی ہم فٹ بال نہیں کھیلتے, تو کیا کریں گے, نحنو لا نلعب کرۃ القدم. اسی طرح ہاؤلائے یہ ہوتا ہے دے, ٹھیک ہے, جمع کے لیے ہم, یا ہاؤلائے الصحف یہ صحیفہ کی جمع ہے, تو صحیفہ کیا ہوتا ہے اخبار, تو اس کی جمع ہوگی صحف. تو اب کیا ہوگا, ہاؤلائے صحف کے ساتھ کیا آئے گا, پڑھنا, ٹھیک ہے. قرأ کے اس حساب سے آپ اس میں استعمال کر دیں, لیکن لا کا استعمال کرنا, لا نافیہ. تو ہاؤلائے کیا ہوگا, لا یقرؤون الصحف. پھر اسی طرح یہ کیا ہے, یا زینب النافذہ, نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو, ونڈو. تو اب یہ کیا ہے, لا یا زینب النافذہ. اب یہ ویسے ناہیہ والا بن رہا ہے جملہ, کیونکہ یا زینب ہے نا, زینب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لا تفتح ہی یا زینب النافذہ, یعنی اے زینب کھڑکی کو مت کھولو. تو لیکن آپ اس کو ناہیہ یا نافیہ کسی بھی طریقے سے جملہ بنا دیں گے, اصل چیز یہ کہ سمجھ جانی چاہیے. اچھا آخری کیا ہے, لا فی الفصیل. فصیل کہتے ہیں جو سیکشن ہو, ایک الگ سے حصہ بنایا ہو نا کسی چیز کا, تو اس کو کہتے ہیں فصیل. تو الفصیل, فی الفصیل یعنی سیکشن میں. تو لا مثلا یہاں آپ کوئی بھی مناسب فعل کوئی بھی استعمال کر لیں گے, اس سیکشن میں مت بیٹھو, یا مت کھیلو, یا شور مت کرو, ٹھیک ہے, یا مت کھڑے ہو, یا مت سو, کسی کو یعنی منع کر رہے ہیں آپ, تو اس حساب سے یہ جملہ بنا لیں. تو یہ ہمارا اس پیج پہ دی گئی ایکسرسائز پوری ہو گئی. اچھا آگے بھی ہے یہ ایک مضمون, تھوڑا لمبا ہے, یہ بھی آپ کوشش کریں کہ یہ اس کا بھی ترجمہ اردو میں کریں. اب یہ ویسے اوورال فعل مضارع کے بارے میں ہے اس کا زیادہ استعمال, لیکن یہ صرف نہیں یا نفی کا استعمال نہیں ہے. ستبدأ عطلۃ الصیف بعد الصبح. اب یہ جو ہے نا ستبدأ, یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سین اور سوفا کا استعمال پڑھا تھا. یہ جب ہم پریزنٹ کو یعنی فعل مضارع کو فیوچر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم یا تو اس سے پہلے سین لگاتے ہیں یا سوفا یعنی مستقبل کے لیے. تو ستبدأ عطلہ کہتے ہیں چھٹی کا ٹائم, تو چھٹی شروع ہو رہی ہے. الصیف کون سی, گرمی کی چھٹی. بعد الصبح ایک ہفتے بعد. وسیسافر الطلاب الی الاہل, اور طالب علم اپنے اہل خانہ کی طرف مسافر ہوں گے یا سفر کریں گے. سیسافر احمد الی بلدہ, احمد اپنے ملک کی طرف سفر کرے گا. یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی یونیورسٹی ہے اور اس کا ہاسٹل ہے, تو اس میں لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ رہتے ہیں, تو اب آگے
گرمی کی چھٹیوں کا ٹائم آ رہا ہے، کوئی 1-2 مہینے کی چھٹیاں آ رہی، تو اس کا منظر یہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں یعنی لوگ سفر کریں گے، جو طالب علم ہے وہاں، تو کوئی اپنے گھر جائے گا، کوئی کہیں اور جائے گا سیر و تفریح کے لیے، تو یہ اس کنٹیکسٹ میں یہ دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے فعل مضارع چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے جملے ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ہیں، تو یہ آپ نے اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے۔ باقی اس میں کوئی مشکل لفظ اگر ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ سیقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گزارے گا، یعنی اسپینڈ کرنا۔ اتلا تو ہو گیا چھٹی کا ٹائم، کریا کہتے ہیں گاؤں کو، ٹھیک ہے۔ یساعدو ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ والدہ اس کا والد، امو چچا یا انکل کہہ لیں آپ، مزرعہ کھیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلیو اور علی سفر کرے گا سعودی عرب کا۔ اور اس میں کیا ہے، بین مکہ و مدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تو آگے کیا ہے، سیاحت امرو کا مطلب ہے عمرہ کرنا، کہ وہ عمرہ کرے گا۔ بالقرب کا مطلب قریب ہے، وہی اردو میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ اسرت ہو، اس کی فیملی یعنی اس کے گھر والے۔ پھر اور کیا ہے، مصر تو ملک کا نام ہے۔ بالبحر کا مطلب سمندر کے ذریعے، سیسافر بالبحر وتسافر اسرتہ بالجو، یعنی وہ تو یعنی سمندر کا سفر کرے گا، اور اس کے گھر والے اسرتہ اس کی فیملی وہ بائی ایئر سفر کریں گے۔ جو کہتے ہیں بالجو، بائی ایئر۔ اور الایام الاولی پہلے والے کچھ دن۔ پھر لیرا نہر النیل، یہ وہی ہے دریائے نیل، ٹھیک ہے۔ اور یزورو وزٹ کرنا، زیارت کرنا۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 10۔ خارج القاہرہ، قاہرہ سے باہر۔ سیزورو صدیقہ اس کا دوست۔ ویقیم معہ، بس یہ اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں ایسا کوئی لفظ آپ کو نظر آ رہا ہو جو سمجھ نہ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن ادروائز آپ نے یہ فعل مضارع کے مطابق اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے، تو اس سے بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طرح سے یہ والا جو مضمون ہے نا، یہ تو جسٹ آپ کے پچھلے حصے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن۔ تو آج کا لیسن تو بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ اور مختصر تھا، لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کو ایک تو وہ کروا دے گی اس کی فعل نہیں کی اور نفی کی پریکٹس، پلس فعل مضارع کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو بس یہ سمپلی اتنا ہی تھا ہمارا آج کا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔